السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ حالت جنابت میں صدقہ دیا جا سکتا ہے اور صدقہ دینے کا طریقہ کار کیا ہے جس سے صدقہ قبول ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اپنی پچھلی آڈیو کی وضاحت دینا چاہوں گا کہ ہم نے یہ بات عرض کی کہ حالت جنابت میں کھایا پیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ بات اس ضمن میں ذکر کی کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالت جنابت میں کھا پی نہیں سکتے، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور ہم نے اس کا رد بھی کیا۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر بندہ کچھ کھانا پینا ہی چاہتا ہے تو وہ وضو کرے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں ہوتے اور آپ کا ارادہ ہوتا کہ آپ کچھ کھا پی لیں تو پھر آپ وضو کر لیا کرتے تھے، یعنی شرمگاہ کو دھو لینا اور پھر اس کے بعد اپنا وضو کر لینا، یہ مستحب عمل ہے، بندے کو یوں کر لینا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حالت جنابت میں صدقہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حالت جنابت کو آپ جلد از جلد ختم کرنے کی طرف بھی توجہ دیں کہ آپ فٹافٹ جو ہے وہ اسے ختم کریں۔ اگر اسے عورت کے اوپر محمول کیا جائے کہ عورت اپنے ایام مخصوصہ میں صدقہ دے سکتی ہے تو دے سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عورت نے ایام مخصوصہ میں صرف روزہ نہیں رکھنا ہوتا اور نماز نہیں ادا کرنی ہوتی، باقی تو وہ ساری نیکیاں کر سکتی ہے۔ اسی طرح حالت جنابت میں اگر دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے یا کوئی آپ مستحق دیکھ لیتے ہیں تو آپ اپنی جیب سے کچھ نکال کر اسے دیتے ہیں تو یہ صدقہ آپ کا قبول ہے۔ اب رہی یہ بات کہ صدقہ قبول ہونے کے اسباب کون کون سے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنا مال حلال کا رکھے، حلال مال کھائے، حلال مال استعمال کرے، حلال کے اوپر اپنے آپ کو رکھے، حرام کو استعمال نہ کرے، حرام سے بچنے والا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے صدقے کو قبول فرماتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ رب العزت پاک ہیں اور پاکیزہ چیز کے علاوہ کسی بھی چیز کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو بھی کہا کہ لوگوں پاکیزہ چیزیں تناول کرو۔ اللہ نے اپنے سارے مسلمانوں کو بھی کہا کہ کلوا من طیبات، ایمان والو پاکیزہ چیزیں استعمال کرو۔ اور پھر آخر پہ اللہ رب العزت نے رسولوں کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ کلوا من الطیبات، رسولوں ساری کی ساری جو پاکیزہ چیزیں ہیں آپ ان میں سے جو بھی کھانا ہے وہ کھاؤ۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے بندے کو کھلایا بھی پاکیزہ ہے اور اس کو حکم بھی یہ دیا ہے کہ وہ پاکیزہ رہے، گناہوں سے بھی بچ کر رہے اور اپنے کھانے پینے کے معاملات میں بھی پاکیزگی کو اختیار کرے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے صدقہ جب بندہ کرتا ہے تو چھپا کر صدقہ کرے، یعنی اعلانیہ طور پہ صدقہ نہ کرے بلکہ اس انداز سے صدقہ کرے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ تو چھپ چھپا کر بندے کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے صدقات کو